بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تعمیر کعبہ کی کہانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو حجر اسود کی تنصیب یعنی اسے باب الکعبہ کے پاس رکھنے پر جھگڑا شروع ہو گیا کہ اسے وہاں کون رکھے گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے دن صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ آئے گا وہی یہ کام کرے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے اگلی صبح سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود خود رکھنے کی بجائے اپنی چادر پر حجر اسود رکھا اور باقی سرداروں کو کہا کہ سب مل کر چادر اٹھائیں۔ اس طرح سب ہی خوش ہو گئے۔ پھر لوگ چادر کو اٹھائے ہوئے جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ کے دروازے والے کونے میں رکھ دیا۔ غار حرا کی کہانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 38 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی حرا میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے قریباً 3 میل دور تھی۔ کچھ دن اس پہاڑی کی ایک غار میں رہے۔ جب سامان ختم ہوا تو واپس آ گئے۔ کچھ دن بعد پھر چلے گئے۔ یہ سلسلہ قریباً 2 سال تک جاری رہا۔ مکے والوں کا شرک کرنا، بتوں سے مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا لگتا تھا، اس لیے زیادہ تر وقت آپ غار حرا میں گزارتے۔ پہلے وحی کی باتیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تھے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے پھر یہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا 5۔ ترجمہ سنیے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے رب نے بھیجی تھی۔ اس سورت کا نام سورۃ العلق تھا اور نازل ہونے والی آیات کی تعداد 5 تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو کپکپاہٹ طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل دیا۔ جب طبیعت کچھ بحال ہوئی تو ساری بات سنائی۔ بات سننے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں اور حقدار کی طرفداری کرتے ہیں۔ یعنی نبوت کی وحی آنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اچھے اچھے کام کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ لگتا ہے کہ آپ ہی اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی کو اس کے علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ایک مشقت والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ لوگ جو آپ کا احترام کرتے ہیں وہی آپ کے مخالف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بھی نکال دیں گے۔ سوالات۔ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟
کس سورت کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کن الفاظ میں تسلی دی؟ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ مکہ والوں کا پیار دشمنی میں کیسے بدلا؟ نبوت کے اعلان سے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو توحید کا پہلا اعلانیہ پیغام پہنچانے کے لیے انہیں ان کے قبیلوں اور ناموں سے پکارا تو قریباً سب ہی آ گئے، اور اگر کوئی نہ آ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ معلوم کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتوں کی عبادت سے روکا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اسی وقت وہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے، عزت کی بجائے آوازیں کسنے لگے۔ قرآن و حدیث اور سیرت کی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 4 بنیادی وجوہات کی بنا پر انکار کیا۔ پہلی وجہ، انسان ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ہی ایک عام انسان جسمانی خد و خال کی طرح کے تھے، یعنی جو ان کے ساتھ انہی کی طرح تجارت کرتے، کھاتے پیتے، سفر کرتے، باتیں کرتے، ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور اولاد بھی تھی۔ تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے خیال میں نبی تو اسے ہونا چاہیے جو عام انسانی خصوصیات والا نہ ہو، یا تو کوئی فرشتہ ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا، پھر وہ اس کی بات مانتے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کوئی بستی پوری کی پوری سونے کی بن جاتی، ان کے کہنے پر مردے بات کرتے، یعنی کوئی عجیب و غریب معجزات رونما ہوتے، بالخصوص جو ان مشرکین مکہ کے دنیاوی فائدے کا سامان بنتے، پھر وہ ان کو نبی مانتے۔ مکہ والوں کا یہ اعتراض درست نہیں، کیونکہ اگر زمین میں فرشتے رہتے تو اللہ پاک فرشتوں میں سے ہی کوئی نبی بناتا۔ نبی تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے دکھائیں، پھر لوگ بھی ویسے ہی عمل کریں۔ اگر فرشتہ نبی بنا کر انسانوں کی شکل میں بھیجا جاتا تو پھر انسانوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ کماتے ہیں، نہ ان کی رشتہ داریاں ہیں، ہم ان جیسی عبادات، صبر، قناعت، شکر گزاری، بہادری کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب انسان ہی تھے۔ جب وہ انسان ہو کر نبی ہو سکتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں انسان ہونے کی وجہ سے نبی نہیں ہو سکتے؟ لہذا ان کا یہ اعتراض ہی باطل ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کسی بڑے سردار کو نبی کیوں نہ بنایا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر کسی انسان ہی کو نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کی عظیم بستیوں میں سے کسی قبیلے کے بڑے سردار کو کیوں نبی نہیں بنایا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا صرف اللہ کو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے کہ جنہیں نبی بناتے؟ اللہ رب العزت ایسی جہالت کے کلمات سے ہم سب کو بچائے۔ یہ اعتراض بھی نہایت بے عقلی بلکہ جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نبی بنا دیا جاتا تو تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا۔ دوسری اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے نبی بنائے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو مشورہ دینے والے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ جسے بھی نبی بنایا جاتا اس کی بات مانتے۔ تیسرا اعتراض کہ باتیں سمجھ نہیں آتی، جیسے دوبارہ زندگی ملنے کی باتیں یہ نبی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بتاتے، اور اس زندگی میں یہاں پر گزاری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس بارے میں بھی بتایا جاتا، اور اس بنیاد پر لوگوں کو جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی یہ زندگی جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ حقیقی زندگی نہیں ہے،
اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کا فیصلہ اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ کو یہ باتیں اتنی عجیب لگتیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کہ جس اللہ پاک نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، لیکن انہیں یہ بات دیوانگی لگتی، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانوں اور مجنوں کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس قائم نہیں، اسی لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات نہ ماننے کی یہ وجہ نہایت نیچ، سطحی اور کم علمی پر مبنی ہے، کیونکہ اگر وہ سوچتے کہ جس اللہ پاک نے انسان کو بلا نمونہ پیدا کیا، کیا وہ اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ اسی انسان کو بنا سکے؟ حالانکہ عام انسان کے لیے بھی دوسری بار چیز بنانا آسان ہوتا ہے، وہ تو پھر اللہ پاک ہے، اسے تو پہلی بار بنانا بھی مشکل نہ تھا، تو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ یہ اور اسی جیسی باتیں جو مشرکین مکہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ان کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، دراصل یہ ان کی اپنی عقل کی خرابی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں دیوانگی کے سبب نہیں بلکہ اللہ پاک کی وحی کی وجہ سے کہتے تھے۔ بے وقوف کو جب سمجھدار کی بات سمجھ نہ آئے تو اسے بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ سمجھدار ہی کو دیوانہ کہہ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنوں کہنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم ان کی اسی دیوانگی کے سبب ان کی باتیں نہیں مانتے، حالانکہ دیوانے اور خبتی وہ لوگ خود تھے۔ چوتھی وجہ، وہ قرآن کو جادو کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو سناتے تو وہ لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تو مشرکین کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اور قرآن جادو ہے جسے سن کر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی یہ وجہ بھی درست نہ تھی، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ کا پاک کلام ہے، اس جیسا کوئی اور کلام نہیں، یہ نہایت پرتاثیر کلام ہے، اس میں لوگوں کی ہدایت کی باتیں ہیں۔ مشرکین مکہ کو تو چاہیے تھا کہ قرآن سننے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے کی بجائے ایمان لے آتے اور قرآن مجید پر عمل کر دیتے۔ شروع سوالات۔ نبوت کے اعلان سے پہلے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت عزت کرتے تھے، اتنے پیار و محبت اور از حد عزت کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ پاک نے دنیا میں کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ مشرکین کن دو علاقوں کے سرداروں کے متعلق چاہتے تھے کہ وہ نبی بنے؟ مردوں کو کون زندہ کرے گا؟ کافر آپ کو دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ مشرکین قرآن مجید کو جادو کیوں کہتے تھے؟ آج کا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا لیکچر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔